میسور میں استقبال کرتا ہوں۔ ایک اہم اجلاس میں آپ شریک ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اجلاس اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرے۔ موجودہ حالات میں آئیٹا کے قائدین کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر کچھ مجھے کہنا ہے۔ آئیٹا کے قائدین بھی قائدین ہیں اور آئیٹا کا ہر رکن، ہر ممبر اپنے مقام پر ایک قائد ہے، اس لیے کہ ٹیچر وہ ایک قائد بھی ہوتا ہے۔ ٹیچر سماج میں چینج میکر بھی ہوتا ہے۔ ٹیچر سماج میں ڈیزائرڈ اور مطلوبہ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے وہ بھی قائدین ہیں جو یہاں شریک نہیں ہیں، اور آپ تو ضرور قائد کے پوزیشنز قائدین ہیں اور اس پوزیشن پہ فائز ہیں۔ موجودہ حالات میں تعلیم کا منظرنامہ کیا ہے، اسے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تعلیم بنیادی طور پر ایک تجارت ہو گئی ہے۔ کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن ہو گیا ہے۔ اس پر مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کمرشلائزیشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے طلباء کو ایک ہیومن ریسورس سمجھ لیا ہے۔ ہیومن ریسورس اس طرح کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی نہ کسی معاشی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو سرگرم کر لیں گے۔ یہی پڑھانے والے کا مقصد بن گیا ہے اور یہی پڑھنے والے کا بھی مقصد بن گیا ہے۔ چنانچہ آپ این ای پی کا جائزہ لیں گے تو این ای پی میں آپ یہ پائیں گے، بلکہ این ای پی سے پہلے بھی یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ ہمارے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم امپلائیبل ہیومن ریسورس پیدا کریں۔ تو پورا جو آبجیکٹیو تعلیم کا ہے وہ امپلائیبلٹی بن گیا ہے، اور ہیومن ریسورس کو اکانومی کے لیے، معاش کے لیے، معیشت کے لیے بہتر بنانا، یہ گویا تعلیم کا مقصد بن گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے جس کو ہمیں کریکٹ کرنا ہے، جس کو ہمیں صحیح کرنا ہے، اور یہ آئیٹا کا بھی مقصد ہے۔ دس از پوائنٹ نمبر 1۔ تو آپ جو قائدین ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیم کے مقصد کو ٹھیک کریں، تعلیم کے مقاصد کو اونچا و عرفہ کریں۔ یہ منظرنامہ مختصر۔ اب اس کے بعد میں نے کہا کہ تعلیم کے مقصد کو ٹھیک کرنا ہے، تو تعلیم کے مقصد کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ ہم جس ملک میں بس رہے ہیں، یہاں پر ہمارے جو لیمیٹڈ اسکوپ ہیں، ان لیمیٹڈ اسکوپ میں ہم تعلیم کے مقصد کو کریکٹ کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہم اس ملک میں نوبل سولز پیدا کریں گے، سعید روحیں پیدا کریں گے۔ سعید روحیں یعنی بہترین سٹیزنز، بہترین انسان ہم بنائیں گے۔ تو یہ ہمارے تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے، اور یہ مقصد ہے۔ ہمارے مقاصد تعلیم میں بیان کیا گیا ہے ملک کے، لیکن یہ دب گیا ہے۔ تو یہ جو مقصد ہے، اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اس مقصد کا حصول ہم کو ایک متبادل پالیسی کو انٹروڈیوس کرنے سے ہو سکتا ہے، اور اس متبادل پالیسی کو ہولسٹک ایجوکیشن بورڈ، جسے آپ شعبہ تعلیم جماعت اسلامی ہند کہتے ہیں، اس نے ڈیزائن کیا ہے، اس نے پبلش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انٹیگریٹڈ ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن۔ تعلیم کا ایسا نظام جو ہولسٹک ہے، جو ویلیوز کو انٹیگریٹ کر کے تعلیم دیتا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیچرز اس
पॉलिसी को, इस सिस्टम को, इस प्रोग्राम को समझें, इसके लिए तैयार हो जाएं और इसको अपने अपने दायरा कार में इम्प्लीमेंट करें और इसको पूरे समाज में प्रोपगेट करें। व्हाट इज़ दिस होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन? इसमें जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हमने मकासद तालीम को करेक्ट किया और हमने ये कहा कि हम सईद रूहें पैदा करेंगे। दूसरा इसमें जो मकसद है वो ये कि तालीम के निज़ाम को हम तक़सीम नहीं करेंगे। आज सबसे बड़ा मसला समाज में जो पैदा हुआ है वो ये कि तालीम को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। ओके, एक कहा जाता है मजहबी तालीम और दूसरा असरी तालीम। ये मुसलमानों के डोमेन में और मुसलमानों के नज़र से अगर हम आम समाज में देखें तो आम समाज में भी ये तक़सीम मौजूद है और वो तक़सीम इस तरह कि मॉरल एजुकेशन अलग और मॉडर्न एजुकेशन अलग। मॉरल एजुकेशन के मार्क्स आपको मार्कशीट में नहीं मिलेंगे। मार्कशीट मुकम्मल हो जाएगी, 600 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद नीचे मॉरल एजुकेशन का अलग से एक कॉलम होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, CBSE से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉरल एजुकेशन भी मेन मार्क्स में आना चाहिए और बच्चे के मार्कशीट में इसको कैलकुलेट करना चाहिए, उसमें इसको कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस पर काफ़ी ज़ोर देती है और अब 6 अप्रैल को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी आ चुका है, NCF। 628 पेज का ये करिकुलम फ्रेमवर्क बड़ा दिलचस्प भी है और बहुत वाइब्रेंट है और अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। हाँ, ये और बात है कि उसकी बाज़ कमज़ोरियाँ हैं और उन कमज़ोरियों के निशानदही आप में से चंद हमारे अहबाब ने की है जो हमारे उस वर्कशॉप और सेमिनार में शरीक थे, जो जायज़े के लिए हमने मुसलसल 3 दिनों तक चलाया था। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारा जो मकसद तालीम है उसमें हमने मॉरल एजुकेशन को अलग कर दिया है और मॉडर्न एजुकेशन को अलग कर दिया है। इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, इन दोनों को जोड़ कर पढ़ाना है। आज तालीम याफ्ता भी उसी तरह के सीरियस क्राइम्स में मुब्तला है जिस तरह एक गैर पढ़ा लिखा शख्स, नौजवान मुब्तला रहता है, बल्कि बात सीरियस क्राइम्स पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये इसलिए कि हमने मॉरल एजुकेशन को कोई वेटेज नहीं दिया। तो हम जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वहाँ आइटा के अरकान की ये नुमाया खुसूसियत होना चाहिए कि वो जब कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के साथ वो वैल्यूज़ को लाज़िमन जोड़ रहे हैं। इस पर हमने पूरा एक खाका तैयार किया है और मरकज़ी तालीमी बोर्ड ने जो खाका तैयार किया है उसको अलीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, इन तीनों यूनिवर्सिटियों ने ओज किया है, उसकी तौसीक़ की है, उसको अप्रिशिएट किया है। AMU के प्रोफेसर्स ने तो यहाँ तक कहा कि इस मॉडल को, इस वैल्यू एजुकेशन के मॉडल को तालीमी बोर्ड UNO भेजे ताकि इसको इंटरनेशनल लेवल पर गौर किया जाए। तकरीर में इतना वक्त नहीं है कि मैं उस पूरे मॉडल को आपके सामने रख सकूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आइटा के तमाम अरकान उस मॉडल को पढ़ें और अपने अपने दायरे कार में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ये एक बड़ी खिदमत होगी अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आप हजरात, होलिस्टिक एजुकेशन का जो मॉडल हमने तैयार किया है उसको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपने कैरेक्टर को, बल्कि आप अपने रोल को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है।
ہم آج ٹیچر بنے ہوئے ہیں، بلکہ مہاراشٹرا میں تو اسسٹنٹ ٹیچر ہی ہوتا ہے، زندگی بھر اسسٹنٹ ٹیچر ہوتا ہے، کیا اصطلاح ہے نہیں معلوم، بہرحال۔ تو آپ ٹیچر نہیں ہیں، ٹیچر کی اصطلاح تو ویسے گورنمنٹ نے بھی ختم کر دیا ہے، آپ آئیٹا کی نظر میں مربی ہیں، آپ فیسیلیٹیٹر ہیں، آپ رول ماڈل ہیں، آپ رول ماڈل بننے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ ہمارے کئی بھائی، ہمارے کئی ٹیچرز ایسے ہیں جو آج اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے انسٹیٹیوشنز میں رول ماڈل بنے ہوئے ہیں۔ آپ تمام مربی ہیں، آپ صرف سبجیکٹ ٹیچ نہیں کر رہے ہیں، آپ محض میتھس لینگویج نہیں پڑھا رہے ہیں، بلکہ آپ کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کی لائف کو ٹرانسفارم کریں گے۔ آج ٹیچر ٹرانسفر آف نالج کا ذریعہ بن گیا ہے، وہ کتاب سے بچوں کے ذہن میں معلومات کو منتقل کر رہا ہے، وہ کوشچن آنسر لکھاتا ہے اور ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتا ہے۔ آج کے اکثر ٹیچرز جو یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو مائنس کر کے بول رہا ہوں، آج واسٹ میجورٹی آف ٹیچرز ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو پین ڈرائیو بنا رہی ہے۔ پین ڈرائیو کیا ہوتا ہے؟ پین ڈرائیو انفارمیشن کو اسٹور کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر وہ انفارمیشن کو ریپروڈیوس کرتا ہے۔ تو ہم بھی بچوں کو پین ڈرائیو بنا رہے ہیں، انفارمیشن اسٹور کرانے کی ان کو عادت دلاتے ہیں، ایکسرسائز کراتے ہیں۔ تو ہمیں جو رول پلے کرنا ہے وہ یہ کہ ہم بچوں کے اندر ٹرانسفر آف نالج نہ کروائیں، بلکہ ان کی ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی کریں۔ ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی تھرو انفارمیشن، تھرو نالج۔ اب یہ کیسی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے؟ یا آپ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے؟ ابھی این ای پی میں بھی ذکر ہے اور این سی ایف میں تفصیل سے ذکر ہے کہ ٹیچرز بلومز ٹیکسونومی کو فالو کریں۔ بلومز ٹیکسونومی کیا ہے؟ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بلومز ٹیکسونومی کے دو بھاگ ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے لاٹ، دوسرے کو کہا جاتا ہے ہاٹ۔ ایک ہے لوور آرڈر تھنکنگ اور ایک دوسری ہے ہائیر آرڈر تھنکنگ۔ تو آپ تمام طلباء کو ہائیر آرڈر تھنکنگ کی طرف لے جائیں، اور یہی اسلامی تعلیم کا مقصد و مقصود ہے۔ آج ہم لوور آرڈر تھنکنگ کے صرف ایک ہی پائیدان کو پورا کرتے ہیں۔ لوور آرڈر تھنکنگ اور ہائیر آرڈر تھنکنگ دونوں ملا کر 6 کے سٹیجز ہیں، 6 مراحل ہیں۔ پہلا ہے نوئنگ، بچوں کو معلومات سے آگاہ کروانا۔ دوسرا ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، بچوں کو اس کے بارے میں پوری طرح سے سمجھانا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرانا۔ تیسرا ہوتا ہے اپلائنگ، اوکے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو لوور آرڈر تھنکنگ والا معاملہ ہے، اس میں بھی ہم صرف انفارمیشن کو ٹرانسفر کر کے نوئنگ کے حد تک ہم بچوں کو رکھے ہوئے ہیں۔ نہ ہمارے پاس ہمارے اسکولوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، نہ اپلیکیشن ہو رہا ہے۔ ہائیر آرڈر تھنکنگ میں اینالائز کرنے کی بات آتی ہے، بچے کھول کھول کے بتائیں، اس کو اینالائز کریں، پھر اس کے بعد اینالائزیشن کے بعد ایویلیویشن کریں، جو ٹکڑے کیے، وہ جو بھاگ کیے اس کو ایویلیویٹ کریں، پھر کریٹ کریں۔ 6th لیول۔ تو ایجوکیشن از نتھنگ بٹ کریٹنگ سم تھنگ۔ جو ابن خلدون نے کہا تھا کہ علم کا مقصد ایک نئے علم کی تدوین ہوتا ہے، آج اسی کو بلومس نے کہا، تو ہم نے اس کو کہہ دیا ہائیر آرڈر تھنکنگ۔ تو یہ ہم کو بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو مربی کا کردار انجام دینا ہے۔ مربی کا کردار کیسے انجام دیا جاتا ہے وہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، آپ ضرور اس کا مطالعہ کر لیں۔ تو ہم کو مربی بننا ہے۔ مربی کے بعد ہمارا جو انٹیگریٹڈ اپروچ آف ایجوکیشن ہے، اس میں ہم نے یہ لکھا ہے
کہ آپ کے سامنے محض ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ایک مستقبل کا شہری ہے۔ مستقبل کا شہری ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیرنٹ بھی آپ کے گویا مخاطب ہیں۔ اگر آپ کی کلاس میں 100 اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ان 100 اسٹوڈنٹ کے حوالے سے 200 پیرنٹ کو آپ مخاطب کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے پیرنٹ سے کانٹیکٹ کا، پیرنٹس کو اپروچ کرنے کا اور پیرنٹس کو ایڈریس کرنے کا سسٹم ختم کر دیا ہے۔ گورنمنٹ اسکولز میں تو کسی قسم کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ نہیں ہوتی۔ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں جو میٹنگیں ہوتی ہیں وہ فیس کی وصولی کے لیے ہوتی ہیں۔ پیرنٹ کی تربیت، پیرنٹ کی اصلاح، پیرنٹ میں ریفارمیشن لانے کی ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم طلباء کے حوالے سے پیرنٹ تک پہنچے اور پیرنٹ کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اور پیرنٹ کے اندر پیرنٹ کو اتنا ایمپاور کریں کہ وہ سماج کو تبدیل کر سکے۔ آپ میں سے بہت سارے بی ایڈ اور ایم ایڈ کیے ہوں گے۔ بی ایڈ اور ایم ایڈ میں ایک رائٹر کو پڑھایا جاتا ہے جس کا نام ہے پولو فریرے۔ یہ امریکن، ویسے اوریجنلی یہ برازیلین ہے، ابھی یہ امریکہ میں رہتا ہے۔ اس کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے پیڈاگوجی آف اپریسڈ۔ بی ایڈ میں اس کا لیسن ہے، ایم ایڈ میں پوری کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس نے اس میں تفصیل سے لکھا ہے کہ انڈیا میں اپریسڈ کلاس، جو مظلوم طبقہ ہے، اس کو مظلومیت سے نکالنا ہے تو تعلیم ہی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس نے کنکلوڈ کیا کہ تعلیم کا مقصد مظلومیت کو ختم کرنا ہے۔ اگر تعلیم کسی کو مزید مظلوم بناتی ہے تو وہ تعلیم نہیں ہے۔ لیکن آج انڈیا میں ہوئی ایسا رہا ہے کہ تعلیم مزید آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آپ پیرنٹ کے ذریعے تعلیم کا وہ مقصد آج ہمارے سماج میں حاصل کر سکتے ہیں اور پیرنٹ کو اونچا اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہم کو ایک پروگرام بنانا ہوگا جس میں پیرنٹنگ کلاسز ہیں اور پیرنٹنگ کی تربیت کا ایک پورا نصاب ہم کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی ہم نے کیا ہے، اس کو بھی آپ ضرور فالو کریں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا پروجیکٹ تعلیم میں جو این ای پی نے دیا ہے وہ یہ کہ کنیکٹنگ اسکول ود دا کمیونٹی۔ اسکولوں کو آپ کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کریں اور کمیونٹی میں آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یو این کے چارٹر نے اس کو لکھا ہے۔ ابھی ہمارے ٹیچرز کو معلوم ہی نہیں کہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں کیا اور اس کو کیسے اچیو کیا جائے۔ این سی ایف نے اس پر ڈیٹیل بات کی ہے۔ یہ کام آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ٹیچرز کا ہے، کیونکہ ہم جس عقیدے کو مانتے ہیں اس عقیدے میں پریاورن یا انوائرمنٹ کی جو بات کہی جاتی ہے اور اس کے سسٹینیبل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی جو بات کہی جاتی ہے، جو ماڈل دیا جاتا ہے، شاید ہی کسی اور نظریے میں اس طرح کا ماڈل آپ کو ملے گا، لیکن ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں، بلکہ اس کی شروعات بھی نہیں کی ہیں۔ تو آپ اس کا گیان حاصل کریں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں کیا اور ہم کس طرح اسکولوں کو سماج سے کنیکٹ کر کے اس مقصد کو حاصل کریں۔ یہ بھی آپ کی کریٹیوٹی چاہتا ہے، یہ بھی آپ کا ڈیپ مطالعہ چاہتا ہے، لیکن کام ٹف نہیں ہے، کام بہت آسان ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ اسکولوں کو سماج سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آج اسکول سماج سے کنیکٹڈ نہیں ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ اسکول ہوتا ہے، مدرسہ ہوتا ہے اور اس کی قریب کی لوکیلٹی تبدیل نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ سماجی برائیاں، امراض اس اسکول اور اس مدرسے کے اطراف آپ کو ملیں گے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اسکول صرف
ڈگری بانٹنے کا ایک سینٹر بن گیا ہے، اسکول تعلیم کی تجارت کی دکان بن گیا ہے۔ تو ہم صرف دکانداری کر رہے ہیں، ہم اس کا کوئی امپیکٹ سماج پر کریٹ کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو آپ ٹیچرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اپنے مقام پر ایسے ماڈلز کریٹ کریں کہ آپ ایک سماج کو، اپنے اس سماج کو تبدیل کر سکیں، آپ چینج میکر بنیں اور آپ ایک گویا انقلاب اس کے اندر پیدا کریں۔ ایک تعلیمی انقلاب آپ کو لانا ہے۔ ٹیچرز، میں نے کہا کہ آئٹا اور تحریک اسلامی یہ چاہتی ہے کہ آپ مربی بنیں۔ مربی نمونہ ہوتا ہے، مربی سامنے اس کے جو بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے۔ مربی وہ ہوتا ہے جو ایک بندے کو خدا سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو خدا سے کنیکٹ کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ یہ کام ہم کو انجام دینا ہے، اور یہ کام بھی آج کی نسل کے ساتھ کریں گے آپ تو بڑا کریٹیو ہو کر کرنا پڑے گا۔ صرف واعظ، نصیحتیں، ایڈوائزز کے ذریعے اگر آپ کرنا چاہیں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے۔ حاضرین، ایک اور بات، آج کے ٹیچرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی پرانے پیٹرن پر وہ اپنی پیڈاگوجی یا اپنے انداز تدریس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کے اندر چینج کی بات کرتے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھول جائیے، ان لرن کیجئے، تو ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ٹیچرز تیار نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر یہ تصور ہے کہ 25 سال پہلے، 30 سال پہلے میں نے جس ٹیچر سے پڑھا تھا میں ویسا ہی پڑھاؤں گا۔ کیا میرے ٹیچر نے غلط پڑھایا تھا؟ کیا میرے ٹیچر نے جس انداز کو اختیار کیا تھا وہ انداز ٹھیک نہیں تھا؟ آج اکثریت ٹیچروں کی وہی اولڈ گھسا پٹا پیٹرن چاک اینڈ ٹاک کا استعمال کرتے ہیں۔ چاک اینڈ ٹاک کا جو میتھڈ ہے وہ 50 سال پرانا ابسلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر آئٹا کے ٹیچرز واقعی اگر وہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے پیڈاگوجی اور تدریسی عمل کو اختیار کریں گے تو آپ سماج میں ایک نمونے کے ٹیچر بن کر ابھریں گے، ایک ماڈل ٹیچر بن کر ابھریں گے۔ اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ جس اسکول میں ہیں، جس مدرسے میں ہیں، جس انسٹیٹیوشن میں ہیں، پورا انسٹیٹیوشن آپ پر قربان ہو جائے، بچے آپ کو چاہنے لگے، پورا سماج آپ کو چاہنے لگے۔ ہم ٹیچرز کے اس وقار، مرتبے، ڈگنیٹی اور آنر کو دوبارہ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے کسی سماج میں کوئی تقریب ہوتی، رشتہ ہوتا، تو سب سے اہم اوپینین ٹیچر کی لی جاتی۔ شادی کی تاریخ طے ہوتی تو اوپینین ٹیچر سے لی جاتی۔ لیکن آج اتنا ڈگنیفائڈ پروفیشن ہم نے کیا حال کر دیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میں کہ آج سماج میں ٹیچرز اپنے آپ کو ٹیچر کہنے میں بعض وقت شرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کیا مصروفیت ہے تو کہیں گے کہ میں محکمہ تعلیمات سے منسلک ہوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں، یعنی تھوڑا سا مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ٹیچر نہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو چاہ رہا تھا کہ انجینئر یا ڈاکٹر بنوں، لیکن کچھ گھر کے حالات ایسے تھے کہ ٹیچر بن گیا، یعنی میں مجبوری میں ٹیچر بن گیا ہوں۔ ایک اتنا زبردست پروفیشن جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں
مربی بنا کر بھیجا ہوں اور مربی کہلوانا پسند کرتا ہوں. ایک رسول کے پسندیدہ پروفیشن کو آپ نے اختیار کیا ہے، لیکن آپ کے دوسرے فرینڈس اس کو کہنے میں تھوڑا سا جھجک اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں. ایسا اس لیے کہ اس میں سماج کا بھی دوش ہے، ایسا اس لیے کہ اس میں سرکار کا دوش ہے، ایسا اس لیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہمارا بھی دوش ہے. تو شروعات ہم اپنے سے شروع کریں اور ہم اپنے میں جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو آپ وہ جو انداز اختیار کیے ہیں اس کو آپ بھول جائیے. ٹیچرز کو لرن کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ان لرن کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ ان لرن نہیں کریں گے آپ نئی چیزیں نہیں آپ سیکھ سکیں گے. آپ کے ظرف کے اندر جو آپ کا برتن ہے، اس برتن میں بیٹھا ہوا جو پرانا پانی ہے اس کو اگر آپ خالی نہیں کریں گے تو نیا پانی داخل نہیں کیا جا سکتا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، سوال جواب اور بچوں کو ایگزامینیشن کے لیے تیار کرنے کا، یہ اب مجھے ختم کر دینا ہے. میں نے بہت بڑی کمزوری کی اور میں نے بچوں کو صرف کیا بنا دیا، میں کئی جگہ کہتا ہوں میں نے اپنے بچوں کو مارکس وادی بنا دیا. اور یہ آپ کی غلطی نہیں ہے مارکس وادی بنانے میں، یہ پورے سماج کی غلطی ہے کہ سماج چاہتا ہے آؤٹ آف آؤٹ. سماج چاہتا ہے کتنا آیا پرسنٹیج، ابو 90، ابو 100. ابو 100 تو نہیں ہوتا، آؤٹ آف آؤٹ. تو یہ جو کریز ہے، اس کریز میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنا کردار انجام نہیں دے سک رہے ہیں. آج ہمیں بہترین طریقے سے آئیٹا کے ٹیچرز کو کلاس روم مینجمنٹ سیکھنا ہے. اگر ہم بہترین طریقے سے کلاس روم مینجمنٹ کریں گے تو ہم ایک بہترین ٹیچر بنیں گے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ اب آپ پڑھاتے ہوئے آئی سی ٹی کا استعمال کریں. کتنے ٹیچرز ہیں؟ میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں آپ کون سا ایپ استعمال کرتے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں اٹھتا، کوئی بتاتا نہیں کہ کوئی وہ ایپ بھی استعمال کرتا ہے. آپ کس طرح ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، کوئی نہیں کہتا. ہمارے ٹیچرز بھی آج فیس بک پر مصروف رہتے ہیں، واٹس ایپ پر مصروف رہتے ہیں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تعلیم کی بات نہیں ہوتی. کتنے ہمارے آئیٹا کے منسلک ٹیچرز ہیں جنہوں نے پروگرام بنائے ہیں. ہم عبد الرحیم صاحب سے خواہش کرتے ہیں کہ کریکولم ڈیزائننگ کے لیے ہمیں افراد دیجیے، وہ دیتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں مزید کوالٹی کے ٹیچرز کی ضرورت ہے. ہم ہمارے ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ نیا پیٹرن این سی ایف نے جو ڈیزائن کیا ہے اس کے حساب سے تیار کرنے والے چاہیے. تو ہمارے ٹیچرز کو معلوم نہیں ہوتا کہ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوتا ہے. ہمارے ٹیچرز کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح ہم بچوں کو انگیج کرنے کے ایکسرسائزز دیں، ہم کس طرح بچوں کو 52 اسٹائلز میں پڑھائیں. تو ہمیں اونچا اٹھنا ہے، بہت اونچا اٹھنا ہے. ٹیچنگ جو پروفیشن ہے وہ دنیا کا آسان پروفیشن نہیں ہے، دنیا کا مشکل ترین پروفیشن ہے. انفارچونیٹلی ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس کو ہم نے پروفیشن کی پادان میں سب سے نیچے رکھ دیا ہے. ویسٹ نے اس کو اوپر رکھا ہے. ویسٹ جس میں فن لینڈ کا نام آپ بار بار سنتے ہوں گے، فن لینڈ میں ٹیچرز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے گھروں میں ہمارے پاس پوچھا جاتا ہے کہ بیٹے کیا بنو گے، تو کیا جواب ملتا ہے؟ ڈاکٹر، انجینئر. کسی ٹیچر کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں ٹیچر بنوں گا؟ نہیں. ٹیچر کا بیٹا تو دور کی بات، کوئی نہیں کہتا کہ میں ٹیچر بنوں گا، کیونکہ ہم نے ٹیچنگ پروفیشن کو اتنا گویا کم اہمیت کا بتا دیا ہے. ہمیں اس ڈگنیٹی اور اس آنر کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دوبارہ اپنا وہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے
جو کبھی ہم نے پلے کیا تھا، کبھی ہم نے ادا کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو طلبہ رہتے تھے، ہر طالب علم لال و گوہر ہوا کرتا تھا۔ آج لال و گوہر ہے، ہم انہیں بھی مسخ کر رہے ہیں، ہم انہیں بھی اجاڑ رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا رول واپس لائیں گے تو ہم امت کا احیاء اس ملک میں کر سکیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم جو بات کرتے ہیں دین کے قیام کی، دین کے ریوائول کی، اقامت دین کی، اگر ہم سینسیئرلی تعلیم کے میدان میں کام کریں گے، آپ لوگ کام کریں گے، تو یہ سب سے آسان اور سب سے تیز راستہ ہے جو منزل کی طرف لے جا سکتا ہے اور سنگ میل طے کر سکتا ہے۔ آج ہم 50 لوگوں کو جمع کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور وہی ہفتہ واری اجتماع میں 50 لوگ 50 سال سے آ رہے ہیں۔ آپ کے کلاس میں کتنے ہوتے ہیں؟ 50 بچے ہوتے ہیں، ہر سال بچے بدلتے ہیں، تو ایک تو طالب علم بدل رہا ہے، دوسرا ان کے پیرنٹ بدل رہے ہیں، تو آپ کتنا بڑا سورس ہیں تبدیلی کا۔ آپ اپنے اس کردار کو، اس پوزیشن کو آپ ریوائیو کیجئے، آپ ایک بہت بڑا اور اونچا کام اس دنیا میں، ہمارے اس ملک میں کر سکتے ہیں۔ پھر باتیں اور ہوں گی، میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں اور اس سماج میں وہ مطلوبہ تبدیلی لا سکیں جو اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔